واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو لاتی ہیں بے حیائی کو، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، پس تم گواہ بناؤ ان عورتوں پر، اربعۃ منکم، 4 گواہ جو تم میں سے ہوں، فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روکو تم ان کو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ وفات دے دے ان کو موت، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے، سبیلا، کوئی اور راستہ، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا، اور وہ 2 مرد جو لائیں اس بے حیائی کو، منکم، تم میں سے، فآذوہما، پس تم تکلیف دو ان دونوں کو، فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، پس تم اعراض کرو، درگزر کرو ان دونوں سے، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، اور رحم کرنے والا۔ سورۃ نساء ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں عورتوں کے حقوق کا ذکر فرمایا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان عورتوں کے ساتھ زیادتی کو جائز سمجھتے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ہمیں قانون بتلا دیا۔ پھر یتیم بچیوں پر جو ظلم کیا جاتا تھا اور یتیموں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں ان کے بارے میں ہمیں احکامات صادر فرمائے، اور پھر دوسرے رکوع میں وراثت کا قانون ہمیں بتلایا، اور یہ بتایا کہ اس میں عورتیں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا مکمل قانون اور ضابطہ ہمیں عطا کر دیا کہ تم نہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرو اور نہ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرو، اس لیے کہ وراثت میں تمام رشتہ داروں کے حصے جو ہے ہم نے مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا جب ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں تو ان رشتہ داروں کو، ان اقربا کو، ان وارثوں کو ان کے حصے کے مطابق تم وراثت کا مال دے دو۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی کچھ ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ عورتوں پر کیا ذمہ داری ہے؟ ان کو حقوق تو حاصل ہو گئے، اللہ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اب ان کی تعدیب کی جا رہی ہے کہ اگر یہ عورتیں اپنے حقوق میں خلاف ورزی کریں گی تو اس صورت میں ان پر تعزیر لگائی جائے گی، ان کو سزا دی جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی جو سوسائٹی ہے اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک چیز مال ہے اور دوسری چیز آپس کا ربط ہے۔
مال کے متعلق تو بہت سارے احکام ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ بقرہ میں بھی اور سورۃ نساء کے ابتدائی رکوع میں بھی، کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق نہیں کھانا، اس لیے کہ اگر تم ایک دوسرے کا مال کھاؤ گے ناحق تو یہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو گے، اور قیامت کے دن پھر اس ناحق مال جو تم نے کھایا اس کا تمہیں بدلہ چکانا پڑے گا۔ اور وراثت کا جو مسئلہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مال سے متعلق تھا، تو اس لیے مال کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، اور بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اور سورۃ نساء کی ابتدا میں اس کے متعلق تفصیل سے قوانین بیان کیے ہیں کہ تم نے کسی کا مال غصب نہیں کرنا، کسی کا مال جو ہے وہ وراثت میں ناجائز طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس سے انسانی جو سوسائٹی ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ ظاہر ہے جب انسان ایک دوسرے کا حق پامال کرے گا اور دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالے گا تو سوسائٹی خراب ہوگی، تباہ برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح انسانی سوسائٹی کی جو دوسری چیز جو بنیاد بنتی ہے وہ ربط ہے۔ ربط کا معنی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، میل جول، اور معاشرت اسی ربط سے ہی قائم ہوتی ہے، اور یہ ربط جو ہے یہ سوسائٹی کا اولین درجہ ہے کہ انسان کا آپس میں ربط ہو، ارتباط بین الرجال والنساء، کہ مرد اور عورتوں کے درمیان جو ربط ہے اس ربط سے ہی معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ابتدائی ربط کو قانون کا پابند کر دیا کہ جو تم نے آپس میں مردوں کا اور عورتوں کا جو رابطہ ہونا ہے یہ تم نے اپنی مرضی سے نہیں رکھنا، ہم نے اس کے لیے قانون بنایا ہے کہ مرد عورت کا رابطہ کیسے ہوگا، وہ عقد نکاح کے ذریعے سے ہوگا۔ اور ظاہر ہے جب مرد اور عورت کا ربط نکاح کے ذریعے ہوگا تو اس سے جو آگے نسل چلے گی وہ نسل بھی ٹھیک ہوگی، اور اس کی وجہ سے انسان کے اخلاق بھی درست ہو گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسانی سوسائٹی جو ہے وہ پاکیزہ رہے گی۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو ظاہر ہے سوسائٹی برباد ہوگی، ناپاک ہوگی، نسل انسانی برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تمام افراد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ربط بتایا ہے اس کے دائرے میں رہ کر اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ تو یہ اولین ربط جو ہے، یہ جب انسان رابطہ غلط کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی جو قانون ہے اس کے خلاف انسان چلتا ہے اور یہ لا قانونیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ربط کی ابتدا اگر انسان نکاح سے نہ کرے، فحاشی کے ذریعے کرے، تو ظاہر ہے پھر سوسائٹی تباہ ہوگی، برباد ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سوسائٹی کو درست رکھنے کے لیے دو چیزیں بتا دی کہ ایک تو تم نے کسی کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالنا، کسی بندے کا حق نہیں چھیننا، اس کے حق پر زیادتی نہیں کرنی، اس کے حق کو غصب نہیں کرنا، اور دوسرا جو تمہارا آپس کا ربط ہے یہ ربط اگر نکاح کے ذریعے ہوگا، شریعت کی روشنی میں ہوگا، تو اس سے تمہارا معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا، اور انسان کے اندر جو سوسائٹی ہے یہ سوسائٹی بہترین ہو جائے گی۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو سوسائٹی تباہ برباد ہوگی، نسل انسان کی بگڑ جائے گی، اور انسان کا اخلاق بھی تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس ربط کو جو خراب کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سزا کا قانون بنا دیا، جس کو شریعت میں تعزیر کہتے ہیں، کہ حد نافذ کرنا، سزا دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے سوسائٹی سے عیاشی اور زنا جیسے برے فعل کے خاتمے کے لیے ابتدائی طور پر یہ تعزیر کا قانون بنایا۔ جو آج ہم آیات پڑھ رہے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی تعزیر کو بیان کیا ہے۔ شروع میں تو یہ تعزیر تھی کہ جو انسان فحاشی اور عریانی اور زنا کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لیے کیا تھی، مختصر چھوٹی سی سزا تھی، لیکن سورۃ نور کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں آیات اتار دی اور سخت سزا بیان کر دی کہ اگر تم اس معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو اور اخلاق کی اصلاح چاہتے ہو تو پھر ہم نے تمہارے لیے مستقل تعزیر کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وقتی تعزیر یہاں بیان کی گئی ہے، لیکن مستقل تعزیر کے احکامات وہ سورۃ النساء میں آئے ہیں۔ چنانچہ اس جائز ربط کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون سازی کی ہے تاکہ انسان کا جو ربط ہے، انسان کی جو قضاء شہوت ہے، یا نسل انسانی کی جو بقا کی صورت ہے وہ نکاح ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہترین سوسائٹی کو قائم رکھنے کے لیے نکاح کا ایک ربط بنا دیا مرد اور عورت کے درمیان۔
اور آگے یہ بھی بتا دیا اسی صورت میں آگے ہم پڑھنے والے ہیں، اگر تم اس کے خلاف کرو، جو ربط کا طریقہ ہم بتلا رہے ہیں نکاح والا، اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو سمجھ لو تم زیادتی کرنے والے ہو جاؤ۔ اس لیے اگلی آیت آ رہی ہے وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تم میں سے جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا تو سمجھ لو تم زیادتی کرنے والے ہو، تو پھر تم ظالم بن جاؤ گے اور زیادتی کرو گے، اور زیادتی کرنے والوں کا انجام پھر برا ہوتا ہے، اور اس زیادتی کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ تمہاری سوسائٹی برباد ہو جائے گی، تمہارا معاشرہ برباد ہو جائے گا، تمہارا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ، اور وہ عورتیں جو لاتی ہیں بے حیائی کو، مِن نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے۔ یہاں فحش سے مراد کیا ہے؟ زنا ہے، بدکاری ہے۔ ویسے تو فحش کا اطلاق قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں پر آیا ہے۔ فحش سے مراد زنا کہیں مراد لیا گیا ہے، فحش سے مراد کہیں لواطت مراد لی گئی ہے کہ مرد کے ساتھ برائی کرے، اور اسی طرح فحش کا اطلاق بخل پر بھی اللہ نے کیا ہے، کیونکہ بخل بھی اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ اسی طرح عریانی پر بھی فحش کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن یہاں جو ہے فحش سے مراد زنا ہی ہے کہ تمہاری عورتیں اگر زنا کا ارتکاب کریں۔ من نسائکم سے مراد تمہاری منکوحہ عورتیں جو تمہارے نکاح میں آ چکی ہیں، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو اگر تو وہ شادی شدہ ہے، وہ پھر ایسے برے فعل کا ارتکاب کرتی ہیں تو فاستشہدوا علیہن، پس تم گواہ بناؤ ان پر، اربعۃ منکم، 4 گواہ جو تم میں سے ہوں، تم اپنے میں سے ان پر 4 گواہ قائم کر لو تاکہ جو وہ انہوں نے بدکاری کی ہے، زنا والا فعل کیا، وہ تم ثابت کر سکو، کیونکہ اگر ثابت نہیں کر سکو گے پھر تو تم نے تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا، پھر تو تہمت کا دروازہ کھل جائے گا، جس پر دل چاہے گا وہ تہمت لگا دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم 4 عینی گواہ تیار کرو، اگر تم نے 4 گواہ پیش کر دیے تو اس کے لیے پھر جو ہے سزا ہے، جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرے معاملات میں تو 2 گواہ بھی چل جاتے ہیں کہ 2 مرد گواہی دے دیں تو گواہی ثابت ہو جائے گی، یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں گی، لیکن زنا کے معاملے میں اللہ نے 4 گواہ رکھے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے کی کس طرح ستاری چاہتے ہیں، نہ 4 گواہ ہوں گے نہ بندے کا عیب ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بندوں پر مہربان ہے کہ اللہ رب العالمین کس طرح اپنے بندوں کی ستر پوشی چاہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا 4 گواہ اگر ہوں گے تو وہ سزا پائیں گے، اور اگر تم 4 گواہ قائم نہیں کر سکے تو پھر تمہارے اوپر حد جاری کی جائے گی، تمہیں سزا ملے گی کہ تم نے بہتان لگایا ہے، تم نے ان پر تہمت لگا دی۔ اور 4 گواہ بھی کیسے ہوں؟ عاقل ہوں، عقل مند ہوں، ایسی پاگل نہ ہوں، اور ہوں بھی بالغ، بچوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایسے 4 مرد اگر گواہی دیں گے تو پھر ان پر تعزیر کی جائے گی اور ان کو سزا دی جائے گی، اور وہ 4 گواہ بھی اس حالت میں گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے خود ان کو بے حیائی کرتے ہوئے دیکھا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے تو ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کو ہم ننگی حالت میں دیکھیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ 4 گواہ بھی جو گواہی دینے والے ہوں وہ گواہی بھی اس انداز میں دیں کہ انہوں نے ان کو برا کام کرتے ہوئے، بدفعلی کرتے ہوئے، یا بدکاری کرتے ہوئے، یا زنا کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے۔ یہاں کیوں ایسا کیا گیا جبکہ شریعت جو ہے وہ تو ہمیں بے پردگی سے منع کرتی ہے؟ اپنے آپ کو بھی بے پردہ نہیں کرنا، ہم اپنا ستر بھی نہیں کھول سکتے اور نہ دوسروں کا دیکھ سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا الناظر والمنظور ملعون، دیکھنے والا بھی لعنتی ہے اور دکھانے والا بھی لعنتی ہے، اس حد تک شریعت نے بتایا۔ تو یہاں گواہی کی خاطر جو ہے اس فعل کے مشاہدے کی ضرورت ہے، لہذا اگر یہاں انسان گواہی کی خاطر کسی کو اس طرح ننگی حالت میں دیکھے گا تو وہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس برے فعل کو ثابت کرنا ہے۔ اگر وہ دیکھے گا تو ثابت کر پائے گا، اگر اس نے دیکھا ہی نہیں، سنی سنائی بات آگے نقل کرے گا، پھر تو یہ تہمت لگا رہا ہے، پھر تو یہ الٹا سزا کا مستحق ہو جائے گا، بجائے سزا دلوانے کے یہ خود سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں شریعت نے اجازت دی ہے،
اور کہا ہے کہ یہاں مشاہدہ کرنے والا جو ہوگا وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ملزم پر تعزیر تبھی عائد ہوگی کہ جب کوئی گواہی سامنے آئے گی۔ تعزیر کا دار و مدار ہی گواہی پر ہے، اگر گواہی نہیں ہے تو ہم ملزم کو سزا نہیں دے سکتے، اس پر حد جاری نہیں کر سکتے، اس پر تعزیر والا قانون لاگو نہیں کر سکتے، وہ اسی صورت میں ہوگا جب گواہی ثابت ہو جائے۔ اس لیے فرمایا فَإِن شَهِدُوا، بس اگر 4 مرد گواہی دے دیں، وہ گواہی دیں کہ ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب کیا ہوگا؟ وَفَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو تم قید کر لو ان عورتوں کو گھروں میں جنہوں نے یہ خلاف شرع کام کیا ہے، اور اس پر تمہاری گواہی بھی ثابت ہو گئی۔ تو ابتدائی اسلام میں کیا حکم تھا کہ ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، ان کو باہر جانے کی بالکل اجازت نہ دو۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے، آج یہ حکم نہیں ہے۔ آج کا حکم تو ہم آگے پڑھنے والے ہیں، سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے۔ تو یہ ابتدائی اسلام میں ایسے تھا کہ اگر عورتوں سے بدکاری ثابت ہو جاتی تو ان کے اوپر تعزیر مقرر کی جاتی تھی، اور وہ تعزیر کیا تھی کہ ان کو گھروں میں نظر بند کر دو، گھر سے باہر نہ نکلنے دو۔ حتیٰ یتوفاہن الموت، کب تک ان کو گھروں میں قید رکھو؟ موت آنے تک، موت تک اب ان عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت مت دو، یہاں تک کہ وفات دے دیں ان کو موت آ جائے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ ہاں، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس عمر قید کی سزا کے علاوہ، اس نظر بندی کے علاوہ کوئی اور اللہ سزا مقرر کر دیں تو پھر وہ سزا دی جائے۔ اشارہ اللہ نے کر دیا کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہم اس سزا کو ختم کر دیں، نظر بندی والی، گھر میں قید ہونے والی کو، اور اس کی جگہ دوسری سزا آ جائے۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، ان کو کیا کرو؟ ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے لگاؤ۔ اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو کیا کرو؟ 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا جو سنت سے، احادیث سے ثابت ہے، وہ ہے کہ رجم۔ رجم کا کیا مطلب؟ کہ ایک گڑھا کھودو، اس میں ان کو لٹا دو، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کرو، اتنا پتھر مارو تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ اس کو شریعت میں رجم کہتے ہیں۔ رجم کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، تو ان کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ شادی شدہ عورت کی، شادی شدہ مرد اگر زنا کا ارتکاب کریں گے تو ان کی یہ سزا ہوگی۔ البتہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں، اور باقی وقت کا جو حاکم ہے وہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور سزا بھی تجویز کر دے تو اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے، شہر بدل کر دے یا ملک بدل کر دے تو وہ کر سکتا ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک تو یہی ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 100 کوڑوں کی سزا بھی دیں گے اور اس کو شہر سے بھی باہر نکال دیں، اس شہر میں رہنے کا بھی اس کو حق نہیں دیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس معاملے میں بڑی سختی کی ہے۔ اگر یہ 4 گواہ نہ مل سکیں، ملزم خود ہی اقرار کر لیں، ایک آدمی آ کر خود ہی کہتا ہے جی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی یہی سزا ہوگی۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو رجم کریں گے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا۔ ایک صحابی تھے حضرت ماعد بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کر دیا اللہ کے نبی میں یہ غلطی کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا، اس طرف آ کر بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی۔ 4 دفعہ انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ کے نبی 4 دفعہ اس سے اعراض کرتے رہے، لیکن وہ بھی صحابی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی تو ہمیں اس کی سزا دنیا میں مل جائے تاکہ ہم آخرت کی جو سزا ہے، مشکل سزا اور ہمیشہ کی سزا، اس سے محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ جب انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے فیصلہ صادر فرما دیا کہ ان کو رجم کی سزا دو۔ چنانچہ ان کو رجم کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت تھی، وہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے بھی آ کر کہا اللہ کے نبی میں یہ کام کر بیٹھی ہوں، مجھ سے یہ بدکاری والا فعل ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہ حکم دیا اس کو رجم کر دو۔ چنانچہ اس کو بھی پتھر مار مار کے جو ہے ختم کر دیا گیا۔ تو یہ احکامات ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔
آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ابتدائی اسلام کے دور میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا اس کا ذکر ہے۔ جب بعد میں سورۃ نور کی آیات نازل ہو گئیں اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو عورتیں یہ بے حیائی کا کام کریں اور گواہی ثابت ہو جائے تو پھر کیا کرو، تو ان کو گھروں میں بند کر لو۔ یہ ابتدائی اسلام کو واللذان یاتیانھا منکم، اور دو مرد اگر وہ لائیں اس بے حیائی کو تم میں سے۔ یہ تو عورتوں کی بات تھی نا کہ عورت زنا کرے تو ان کی یہ سزا ہے، تو آگے فرمایا کہ اگر مرد یہ کام کرے کہ ایک مرد ایک عورت، ظاہر ہے زنا تو مرد عورت کے ساتھ ہی ہوگا، تو اگر یہ مرد اس بدکاری میں شامل ہو تو وہ کیا کریں گے، تو ان کے بارے میں فرمایا فآذوہما، تو ان دونوں کو ایذا دو۔ یہ بھی ابتدائی اسلام میں تھا کہ ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کی توہین کرو، ان کی تذلیل کرو، ہیں جو وقت کا حاکم ہے اس کے مطابق جو بھی سزا تجویز کر دے۔ تو یہ سزا بھی مردوں کے لیے ابتدائی زمانے میں تھی، لیکن جب سورۃ نور کی وہ آیات نازل ہو گئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑوں کا حکم دیا اور احادیث میں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کریں گے، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ سزا موقوف کر دی گئی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں، واللذان یاتیانھا سے مراد دو مرد اگر یہ بے حیائی کا ارتکاب کریں، اس سے مراد زنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرے جس کو ہم جنسی کہتے ہیں، اگر یہ لواطت کریں گے تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی تھی، لیکن اب یہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ ان کی سزا اس زمانے میں کیا تھی کہ ان کو تکلیف دو، ان کو مارو پیٹو، یا ان کو زبان سے ڈانٹو، یا ان کی بے عزتی کرو، یا ان کی توہین کرو، ان کی تذلیل کر دو، لیکن یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ اب اس لیے فقہائے کرام جو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا گناہ کرے کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرے گا، تو اکثر ائمہ فرماتے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام ابو یوسف، وہ فرماتے ہیں کہ دو مردوں پر بھی وہی حد جاری ہونی چاہیے جو ایک مرد اور ایک عورت پر ہوتی ہے، یعنی جو کام ایک مرد اور ایک عورت کرتے ہیں زنا، اسی طرح اگر یہ لواطت دو مرد آپس میں کریں گے تو فرماتے ہیں ان پر بھی یہی حد جاری ہوگی۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور سال بھر کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ ائمہ بڑے سخت ہیں اس معاملے میں، لیکن امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لواطت کا ارتکاب کر لے، ہم جنسی کا ارتکاب کر لے، تو وہ فرماتے زنا والی حد نہیں لگے گی اس کو، ہاں جو قاضی ہے، وقت کا حاکم ہے، اس کی ثواب دید پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ جس طرح کی سزا ان کے لیے مناسب سمجھے ان کو دے دے، کیونکہ مقصد ان کو سزا دینا ہے، تعزیر کرنا ہے اور اس گناہ سے ان کو روکنا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو لواطت کرے گا اس کی سزا زنا والی نہیں ہوگی، اس کی سزا جو ہے وہ حاکم وقت جو مناسب سمجھے وہ کرے، وہ چاہے تو ان کو قتل کر دے اور چاہے تو اوپر سے نیچے گرا دے۔ حدیث میں آتا بھی ہے کہ جو اگر لواطت کرنے والوں کی لواطت ثابت ہو جائے تو ان کو اونچے مکان پر یا اونچے مینار پر کھڑا کر کے نیچے ان کو گرا دے، تو ظاہر ہے مر جائیں گے، تو اس کی بھی سخت سزا جو ہے بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے اگر کوئی عادی مجرم ہو، اگر کسی سے پہلی دفعہ غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کو بادشاہ وقت جو ہے ڈانٹ کر یا ہلکی پھلکی سزا دے کر یا قید کر کے تاکہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، تو یہ اس کے لیے اس اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ عادی بن جاتا ہے تو پھر حاکم وقت اس کو کوڑے بھی مار سکتا ہے، اس کو جلا وطن بھی کر سکتا ہے، اس کو قتل بھی کروا سکتا ہے، اور اس کو چاہے تو اوپر بلڈنگ سے، اونچی بلڈنگ سے کھڑا کر کے نیچے گرا بھی سکتا ہے۔ پھر سزا اس کے لیے بھی سخت ہو جائے گی، کیونکہ سوسائٹی جو ہے اس کو پاک رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بے حیائی کے کاموں سے اپنے بندوں کو منع کیا ہے تاکہ ان کا معاشرہ جو ہے وہ خراب نہ ہو، ان کی سوسائٹی کا ماحول جو ہے وہ پاکیزہ رہے۔ اور یہ زنا جو ہے یہ تو کسی مقام پر جا کر رک جاتا ہے، ایک آدمی زنا کرتا ہے، شادی ہو گئی تو وہ زنا سے باز آ جائے گا، یا کوئی اور بھی ترتیب بن گئی تو وہ یہ بدکاری والا فعل چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ لواطت والا فعل تو ایسا ہے کیونکہ یہاں تو مرد مرد کے ساتھ تو شادی ہو نہیں سکتی، تو اس لیے اس کے بارے میں فقہاء نے سخت تعزیر بیان کی ہے کہ اگر کوئی ایسا عادی مجرم ہو تو اس کو بھی قتل کرو،
اس کو بھی اونچی مکان سے گرا دو، کیونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو رکنے والا نہیں ہے، جبکہ زنا کا فعل ایسا ہے کہ جو رک سکتا ہے کسی مقام پر جا کر۔ اور آج دیکھ لیں یہ ہم جنسی کی لعنت اب اتنی عام ہے کہ اب انگریزوں نے تو جو ہے یہ قانونی پاس کر دیا ہے، انہوں نے قانونی طور پر تحفظ فراہم کر دیا ہے کہ اگر مرد کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کر لے، لواطت کر لے، یہ کوئی قابل گرفت چیز ان کے ہاں نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ اسمبلی میں اس چیز کو پاس کر دیا ہے۔ تو دیکھیں کتنی قابل مذمت چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی کس طرح کھلی بغاوت ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس فعل شنیع کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ رضامندی کے ساتھ ہو، چاہے وہ زبردستی ہو، کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں رضامندی سے ہو یا زبردستی ہو، سوسائٹی کا جو ماحول ہے، سوسائٹی جو ہے وہ پاکیزہ نہیں رہ سکتی، وہ برباد ہو جائے گی۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پس اگر یہ دونوں توبہ کر لیں، یہ جو مردوں نے آپس میں لواطت کی ہے، بدفعلی کی ہے، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور یہ دونوں اصلاح کر لیں، یعنی باز آ جائیں، اپنی غلطی پر نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں اور توبہ طائب ہو جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس تم بھی ان سے درگزر کرو، تم بھی ان کو معاف کر دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پس اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس تم بھی اعراض کر لو، انہیں پھر ایذا نہ دو، کیونکہ جب ظاہر ہے کوئی انسان برے کام سے باز آ جائے گا، اب تمہارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ اب تم ان کو آر دلاتے رہو، شرمندہ کرتے رہو، نہیں، اب تمہیں آر دلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات کرو توبہ کے بعد کہ جس کی وجہ سے ان کو شرمساری کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، ان اللہ کان توابا رحیما، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو اگر وہ باز آ گئے، اب تمہیں بھی حق نہیں ہے کہ تم اب ان کے بارے میں باتیں کرو، جملے کسو کہ اس نے تو ایسا برا کام کیا تھا، یہ تو وہی ہے کہ جس نے ایسی حرکت کی تھی۔ نہیں، جب انسان توبہ کر لے تو توبہ کرنے کے بعد کبھی بھی اس بندے کو شرمندہ مت کرو، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان ایک گناہ سے توبہ کر لے اور توبہ کے بعد تم اس کو ذلیل کرو گے یا اس کو شرمسار کرو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم خود اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرو۔ تو اس لیے یہ بڑی سخت وعید ہے، اس بات سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بے حیائی کے کام سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر بہتان لگانے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور جو لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں اللہ ہمیں بھی ان کے بارے میں بھی تانزنی سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیے واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو ارتکاب کرتی ہیں بے حیائی کا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، پس تم گواہ بناؤ ان پر، اربعۃ، 4 گواہ، منکم، جو تم میں سے ہوں، فإن شہدوا، پس اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، پس تم ان کو قید کر دو، ان کو بند کر دو، فی البیوت، گھروں میں، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ آ جائے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ تو یہ ابتدا اسلام میں حکم تھا، منسوخ ہو گیا ہے۔ واللذان یاتیانہا منکم، اور وہ 2 مرد جو لائیں اس بے حیائی کو، منکم، تم میں سے، فآذوہما، پس تم ان کو تکلیف دو، ان کو ایذا دو، فإن تابا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، پس تم بھی درگزر کرو ان سے، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربانی کرنے والا۔ اللہ ہم پر بھی